السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انسانوں کو اور بطور خاص مسلمانوں کو حرام کے کھانے سے منع فرمایا، اور اس پر بڑی ہی آیتیں نازل فرمائیں۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ جو حلال اور طیب نہیں ہے، اور کھاؤ اس کو جو تمہارے لیے حلال ہے اور طیب ہے۔ آج ہم اپنے ملک پاکستان میں یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں تآکل اموال الناس، تآکل اموال الدولہ، عوام کے اموال کا مل جل کر کھانا، اور دولہ ملک کے اثاثہ جات کو ایک دوسرے کے ساتھ باطل طریقے سے سازش کر کے کھانا، یہ تو عمل بہت کثرت سے جاری ہے۔ اور یہ امر مشاہد ہے۔ اب یہ اتنی بڑی کھلی حقیقت ہے کہ اس پر کسی مزید تحقیق تفتیش کی ضرورت گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر زمین سے آسمان سے اتارے جانے والے رزق، مال، دولت کی کمی نہیں ہے، ہر چیز وافر بے حساب موجود ہے، مگر اس کے باوجود ملک مفلوق الحالی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ غربت، بے روزگاری، وسائل کی غلط تقسیم، افراط اور تفریط، حرام کے کھانے پر جرأت، جسارت، یہ اتنے بڑے بڑے جرائم اتنے خوفناک طریقے سے معاشرے میں پھیل گئے کہ عام آدمی کے لیے جینا دوبھر ہے، سانس لینا مشکل ہے۔ گھٹن اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں۔ کمائی کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ ایک عام آدمی اپنی زندگی کو عذاب سے تشبیہ دے رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے قارون جیسے اشخاص کی مثال دی۔ قرآن مجید یہ واضح فرماتا ہے کہ یہ جو چند ہاتھوں میں ارتکاز دولت اس قدر خوفناک حالت کو پہنچ جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا مل جل کر کیا جانے والا جرم ہے۔ آپ دیکھ لیں، وہ تو قرآن مجید میں ان قارون کان من قوم موسیٰ ایک مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے قارون کو مثال کے لیے چنا۔ اللہ کی قسم، میں بطور طالب علم کبھی دیکھتا ہوں تو ہمارے پاکستان میں تو اتنے قارون ہیں جس کی انتہا نہیں۔ آپ کے سامنے کھا کھا کر حرام اموال عوام، اموال ملک و قوم، حکومتوں کے ذمہ داروں نے، چور بازار کے تاجروں نے باہم مل جل کر نیکسس بنایا ہے اور اس قوم کے، اس ملک کے اموال کو لوٹ رہے ہیں۔ اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ بڑے فن سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے مجرموں کی کوئی خصلت، کوئی سیاست، کوئی سازش بیان کیے بغیر نہیں چھوڑی۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے رکھی، سب سے پہلے تو میرے اللہ نے اصول باندھا۔ اے ایمان والو، حلال کھاؤ، طیب جو ہم تم کو دیں۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ ایک ہے حلال، اس کا معنی
فی نفسے ہی کوئی چیز حرام ہے تم نہ کھاؤ. حلالا طیبا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کھانے کے لیے رزق عطا کیا اور اس میں شرط لگائی اور قید لگائی کہ جو جو حلال ہے وہ کھاؤ اور جو حرام ہے نہ کھاؤ. پھر قید لگائی طیب. طیب کا معنی کیا ہے؟ مرغ حلال ہے، کوا حلال نہیں ہے، مگر مرغ آپ کا نہیں ہے، پڑوسی کا ہے یا تیسرے محلے کا ہے تو وہ طیب نہیں ہے. فی حد ذاتے ہی وہ مرغ حلال ہے جنس نسل میں، مگر آپ کی ملک نہیں ہے، آپ کی خرید نہیں ہے، وہ حلال ہونے کے باوجود طیب نہیں ہے. تیسری شرط لگائی مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے. تم نے ٹھگی سے، چوری سے، دھاندلی سے، افسروں کے ساتھ مل کر، حکومتی ذمہ داروں کے ساتھ مل کر اپنے نام لگوا لیا ہے، رزقکم اللہ نہیں ہے. اور اس طرح کی بے شمار شکلیں. اور دیکھو نا، بہت پہلے ہمارے ہاں حرام کھانے کی شکلیں، جنس حلال ہے، حلال جنس میں حلال کی ملاوٹ ہے، کھانا حرام ہو گیا. کیا آپ نے ملاوٹ کر دی، غش، دھوکہ کر دیا؟ حق الغیر تھا، آپ نے اس کو اپنے ساتھ کر لیا. ان ساری شکلوں سے 30-40 سال پاکستان کھایا گیا مگر ڈوبا نہیں. جس طرح آج آخری شکل میں وہ کیا ہے جس میں دولہ، حکام اور تجار، حکام تجار کو مدد دے، تجار حکام کو مدد دے، دونوں مل کر بڑے بڑے منصوبے بنائیں، کاغذوں کا پیٹ بھریں، مرضی کے ریٹ لگوائیں، ہر کسی کی پتی رکھی جائے، جو جتنا بڑا اس کا اتنا حصہ، حتیٰ کہ صدروں، وزیر اعظموں، گورنروں تک کو ساتھ ملا کر کھائیں. یہ شکل پاکستان میں کتنا خوفناک نتیجہ لے آئی. اثاثہ جات بک گئے، ردی کوڑیوں کے بھاؤ زمینیں کروڑوں سے اوپر چلی گئی. غریب آدمی جھونپڑے کا محتاج، اور جھوٹے تاجر اور بے ایمان حکمران، ان کے پاس دولتیں سنبھالنے کی جگہ نہ ہو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ سورۃ بقرہ ہے، 184-85 آیتیں قریب قریب، 3-4 اسی ضمن میں. نہ کھاؤ اموالکم، اپنے مال، اپنے عوام کے مال، اپنے ملک کے اموال
بینکم آپس میں مل جل کر غلط طریقے سے بالباطل. اب پتا تو ہے کہ جس زمین پہ ہم ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کا مول کوڑیوں کے حساب سے ہے. کوئی بہت بڑی چارمنگ اس کے اندر نہیں ہے. لوگ وہاں آنے کو تیار نہیں ہیں. پر ہماری بڑی گندی عادتیں ہیں. اللہ کی قسم ہماری عادتیں بڑی گندی ہیں. من حیث القوم ہم سب سے بڑے بدمعاش اور ڈاکو کو بزنس آئیکن کہتے ہیں. ہمارے نزدیک جو قومی ڈکیتی، قومی بڑی بڑی چوری جو حساب میں نہ آئے، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ چور ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بزنس آئیکن. ایل ڈی اے سی ڈی اے کے ساتھ مل کر وزارتوں کے ساتھ مل کر مرضی کے کاغذ بنوا کر تگنے چوگنے نہیں 10 گنا 20 گنا ریٹ بڑھا کر وَلَا تَأْكُلُوا نہ کھاؤ اور نہ کھاؤ. اللہ کہتا نہ کھاؤ. اموالکم اپنے بھائیوں کے مال، آنے والی نسلوں کے مال، غریب عوام کے اموال نہ کھاؤ مل جل کر بالباطل، غلط طریقے سے. اب بھلا کس کو نہیں پتا کہ یہ باہریے، یہ ڈی ایچ اے، یہ بڑی بڑی ریئل اسٹیٹس، یہ بڑے بڑے ڈیولپرز، یہ جو کاروباری کے لباس میں چور بازاری کے بڑے ماہر، اللہ کی قسم قرآن مجید نے کوئی شکل جرم کی چھوڑی نہیں. فرمایا آپس میں اپنے بھائیوں کے، اپنے ملک کے پیسے باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ پڑھ سورت بقرہ، اللہ کا قرآن. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اس مالی اجتماعی ڈکیتی چوری میں حکام کو شامل کر لو. وزیر اعظم کا حصہ، وزیر پیٹرولیم کا حصہ، صوبوں کے گورنروں کے حصے. تدلو ادلا یدلی ادلا کے معنی جو وڈا آئیکن ہے ساری چھوٹی فائلیں لے کر وزیر اعلی، وزیر اعظم کے دفتر کے اندر. تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا انگلینڈ میں، بہاماس میں، دبئی میں میری بھی اسٹیٹ بنا دے. اب اس کی بھی جزیرے بن رہے ہیں، پلازے بن رہے ہیں، اور پاکستانیوں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں. بینکوں کے بینک، ایک ایک آدمی کی جیب کے اندر پلید مال. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اب دیکھو نا حکام کون ہوتے ہیں؟ حکام پہرے دار ہیں، حکام خدمتگار ہیں عوام کے مال کے.
حکام کی ذمہ داری ہے قومی چوری نہ ہو، تاکہ قومی بھوک نہ آئے۔ ہمارے ہاں آئیکون کیا کرتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی پٹی پہلے، میڈیا کی پٹی ساتھ، اینکروں کی V8 بھی ساتھ، ہر بولنے والے کے بولنے کی قیمت۔ جب یہ عادتیں پڑ جاتی ہیں اللہ کی قسم، تو بیرونی ملکوں کے مالک ریاستوں کے ملوک پاکستان کو خرید رہے ہیں ساتھ۔ اتنے لاکھ ایکڑ مجھے دے دو اور میرے ملک میں تم جتنے ارب لے آؤ۔ اپنے ملک، اپنی نسل، اپنے مستقبل، اپنی قوم کے بچوں کے اتنے لاکھ ایکڑ مجھے دے دو۔ اور اپنے ملک کے چوری شدہ پیسے میری عرب ریاست میں لے آؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، جب تک وہ چوری صرف عوام میں رہتی ہے تو اس کا حجم تھوڑا رہتا ہے، اور جب وہ چوری ایوان ہائے حکومت و عدالت میں پہنچ جاتی ہے پھر اس کا حجم بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بزنس آئیکن ہے۔ اللہ کی قسم، پچھلے دنوں پنجاب میں، لاہور میں خبریں سنی، روڈا کے نام سے ادارہ ہے، راوی دریا کی زمین بیچ رہا ہے۔ دھڑا دھڑ فائلیں پہنچی، غریب عوام کے منصوبہ جات لٹک گئے، چور ڈاکوؤں کے منصوبہ جات پوری منزلیں طے کر گئے۔ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے تم تو جانتے ہو کہ تم چور ہو، تم نے یہ پیسے کمائے نہیں ہیں، تم نے یہ پیسے اڑائے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، میں نے تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں دیے تھے۔ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 4 مہینے کے بعد بدن میں روح پھونکی تھی، تمہاری قضا اجل لکھی تھی، تمہارا رزق بھی میں نے لکھا تھا، اس کو اتنا دینا ہے، تمہارے پاس اس سے کئی زیادہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو تم نے یہ ملکوں کی، عوام کی، صوبوں کی چوریاں کیسے کی ہیں۔ قدرتی وسائل کی چوریاں، گیس کی چوری، بجلی کی چوری، ایئر لائنوں کی چوری، قومی اثاثہ جات کی چوری۔ اب چوری کو روکنے کے لیے اللہ نے اصول دیا، قرآن مجید میں دیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ دنیا میں ان کی چوری کی سزا اللہ کے غضب کی جزا، ہاتھ کاٹ دو۔ اب کون کاٹے؟ حکام تو چوری میں شریک ہیں، قرآن مجید کہتا ہے۔ کابینہ تو چوری میں شریک ہے، جنہوں نے پہرے داری کرنی تھی وہ تو چوری میں شریک ہیں۔
ایک اور بہت بڑا جرم، کہتے ہیں جو صدر بن جائے اس کا مواخذہ نہیں ہے، اس کو استثناء حاصل ہے، استثناء، حد بے شرمی کی انتہا۔ بالکل الٹ، چاہیے تو یہ تھا کہ جو صدر اعظم ہے، صدر اکبر ہے، اول رجل ہے، اس کو سب سے بڑا پہرے دار ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے نظام میں وہ سب سے بڑی چوری کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا مجھے استثناء ہے۔ کس نے دیا؟ کہتا جی پارلیمنٹ نے۔ او بھائی، جو پارلیمنٹ بڑے چور کو استثناء دے، اس پارلیمنٹ کو چولہے میں ڈالنا چاہیے کہ بالادست کہنا چاہیے؟ استثناء کس نے دیا؟ جس کو اللہ تعالی نے استثناء کا حق دینا تھا اس نے تو نہیں دیا۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نبی خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام اسامہ ابن زید نے استثناء ہی مانگا تھا نا، یا رسول اللہ ان قریشن اہمہم شأن المرأة المخزومیہ۔ بنی مخزوم قبیلہ تھا، بنی مخزوم قبیلے کی عورت تھی، نام اس کا فاطمہ تھا۔ بشری طمع کے ساتھ چوری کر بیٹھی، چوری پکڑی گئی۔ چوری نصاب میں آتی تھی۔ بنی مخزوم قبیلہ خالد ابن الولید کا، سیف اللہ کا، اسلام کے بہت بڑے فیلڈ مارشل کا قبیلہ بنی مخزوم۔ اب قبیلہ کے بڑے سر جوڑ کے بیٹھے، ہماری بیٹی کا ہاتھ کاٹا جائے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کچھ کرو۔ یہ پرانی سوچ ہوتی ہے، کچھ کرو، اور اگر کچھ ہو جائے تو پھر ایسے ہی بزنس آئیکون پیدا ہوتے رہتے۔ سوچنے لگے کون جرأت کرے نبی کریم سے استثناء مانگنے کی۔ بڑے بڑے تو سب پیچھے ہو گئے، اسامہ ابن زید قابو آ گئے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، دونوں باپ بیٹا، اللہ کے نبی کے بڑے ہی پیارے۔ بنی مخزوم کے وڈیروں نے اسامہ کو راضی کر لیا۔ اسامہ ہماری بیٹی ہے، عزت کا مسئلہ ہے، ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، کمپنسیشن دے دیں گے، نبی سے بات کرو، ہماری بیٹی کو استثناء ملے، ہاتھ نہ کٹے۔ تو پاکستانیوں، اللہ کی قسم، تمہارے نہ حکمرانوں کی تربیت ہوئی، نہ تمہارے عوام کی تربیت ہوئی، نہ تمہارے اداروں کی تربیت ہوئی۔ تم وڈے چور کو بزنس آئیکون کہتے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے کہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں جا کے تمہاری درخواست پر بات کرتا ہوں۔ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
تنہائی میں پا لیا, بات چلائی, یا رسول اللہ ان قریشن اہمہم شأن المرأۃ المخزومیہ, یا رسول اللہ قریش آپ کا قبیلہ بڑے پریشان ہیں اپنی عورت کی چوری کے واقعے میں. بات چھیڑ دی, ابھی مکمل نہیں ہوئی. اللہ کی قسم سید الانبیاء نے دیکھا, فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ, اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں اسامہ میری محبت کے یہ معنی کہ تو استثناء مانگتا ہے حد سرقہ میں. اتشفع, تو سفارش کرتا ہے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد, چوری کا جرم, ہاتھ نہ کاٹا جائے, تیری سفارش مجھے سناتا ہے. قریش بڑے پریشان ہیں. اللہ کی قسم سید الانبیاء نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد, یہ تو بنی مخزوم کی فاطمہ ہے, اگر محمد پاک کی بیٹی فاطمہ چوری کر لیتی لقطعت یدہا, میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. ہم پاکستان میں بزنس آئیکون فٹے چوروں کو پالتے ہیں. سی ڈی اے ایل ڈی اے ہیلپ فل ہے, میڈیا کے صحافی حصہ کھاتے ہیں, بلدیہ ان کے نوکر بنتی ہیں. عام آدمی جھکیوں میں رہتا ہے. چور پہاڑوں کے اوپر محلات بناتے ہیں. کس نے پاس کی یہ فائلیں؟ پہاڑوں کے لیول, مائکرو لیولنگ پہاڑوں کی, سندھ کے شہروں کی, 16-18-20 کروڑ کا کنال کا پلاٹ کئی ارب. مارکیٹ سے کرنسی غائب, ڈالر سمگلنگ کا سرکل, تیل سمگل, بجلی کی چوری کی انتہا. پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ غیر ملکی کمپنیوں سے پاکستانی عوام کی تباہی کے لیے بجلی کے معاہدے کریں, حکومتیں چپ. کیا یہ معاہدہ جات؟ کہتے ہیں ہم ان کو توڑ نہیں سکتے. اللہ کی قسم صحیح بخاری کو اٹھاؤ, میرے سونے نبی نے فرمایا ما بال اناس, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یشترطون شروطا, ایسے معاہدے کر لیتے ہیں بیرونی کمپنیوں کے ساتھ, بیرونی لوگوں کے ساتھ, آپس کی پرائیویٹ فرموں کے ساتھ, ملکوں کے ساتھ ایسے اشتراطات, شرطیں, معاہدے باندھ لیتے ہیں. لیست فی کتاب اللہ, جو معاہدے اللہ کی کتاب کی فیور میں نہیں ہیں. ما بال اناسن, کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, یہ جی فلانی پارٹی ہے, یہ ان کی حکومت ہے, یہ ان کا وزیر اعظم ہے, یہ ان کی کابینہ ہے, وہ نمبر 2 پہ آنے والی اگلی باری کے چوروں کی منڈلی ہے, یہ ان کی کابینہ, ان کی حکومت ہے. معاہدے کر لیے ہیں. اب پاکستان ان معاہدوں سے بجلی میں بیک آؤٹ نہیں کر سکتا.
صحیح بخاری کی حدیث اٹھاؤ، ایک ایک چیز کو اس پر رکھو، معاہدوں کو ناپ تول کرو، معاہدات میں ملک و قوم کا لحاظ رکھا گیا، عقل حلال کا لحاظ رکھا گیا، سہولت عوام کا لحاظ رکھا گیا، غریب آدمی کو مد نظر رکھا گیا۔ ہمیں ذہن کیا دیا ہے؟ نہیں مولوی صاحب آپ کا کام ہے ثواب دارین کے ٹھیکے برساؤ، تقوی طہارت کے مسئلے بیان کرو اور جاؤ۔ عوام کیسے ذبح ہوتے ہیں، ملک کیسے تباہ ہوتا ہے، ممبر کا اس میں کیا دخل؟ اسمبلی یہ کہتی ہے کہ مسجد کا اور ممبر کا اس میں کیا دخل؟ اس میں گورنر کا دخل ہے، اس میں وزیر اعلیٰ ہے، اس میں وزیر اعظم ہے، کون بولے گا؟ سب کو تو استثناء حاصل ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، حضرت عمر ابن الخطاب الفاروق گورنر کو بھیجا، جس کو گورنر بھیجتے ایک آدمی پیچھے لگا دیتے کہ اس کے اثاثہ جات کا آج کی تاریخ تک پرچہ تیار کرو، اس کے گھوڑے کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں، بکریاں کتنی ہیں، حویلیاں کتنی ہیں، نوکر کتنے ہیں، جائیداد کا حساب کرو۔ جس تاریخ سے گورنر لگا اس تاریخ تک اس کا احتساب، یہ آپ کے اثاثہ جات ہیں اور یہ امیر کے دفتر میں، خلیفہ کے دفتر میں محفوظ ہیں۔ گورنر کو بھیج دیا، اس کے پیچھے اپنی انٹیلیجنس بھی بھیج دی۔ وہ انٹیلیجنس کے آدمی نے کہا امیر المومنین آپ کے گورنر کے اثاثہ جات بڑھ گئے ہیں اور دن رات بڑھ رہے ہیں، کہا معلومات مکمل کر، پرچہ نویس ساتھ رکھ۔ معلومات مکمل ہو گئی، گورنر کے اثاثہ جات میں قابل قدر اضافہ معلوم ہوا۔ گورنر کو طلب فرمایا، او اسلام آبادیوں، گورنر کو طلب فرمایا اثاثہ جات میں بڑھاوے پر، اضافے پر۔ حضرت عمر نے، تم استثناء دیتے ہو۔ گورنر کو طلب کیا، آ گیا مجلس کی، کہا تمہارے اثاثہ جات آج کیا ہیں؟ اس نے اثاثہ جات پیش کر دیے، چھپایا نہیں، چوری نہیں تھی، ایک مس کنڈکٹ تھا۔ اس نے جتنے موجودہ اثاثہ جات تھے ظاہر کر دیے۔ خادم سے کہا جاؤ اس کا پرانا گوشوارہ لاؤ، پرانا گوشوارہ سامنے رکھ دیا، کہا یہ تو نے بتلائے ہیں اور یہ ہم نے جانچ کی تھی، اتنا اضافہ کیوں ہے؟ اس نے کہا پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی جانچ ہے، جو میں نے کہا میں نے کچھ چھپایا تو نہیں؟ کہتے نہیں، تو نے تسلیم کیا ہے کہ تیرے اثاثہ جات پڑے ہیں۔ کہنے لگا امیر المومنین میں نے تجارت کی ہے۔ فرمایا میں نے تجھے تاجر بنا کے بھیجا تھا کہ گورنر؟ اللہ کی قسم روایت پڑھو، دونوں صحابی ہیں، خلیفہ بھی گورنر بھی۔
گورنر جھوٹ بھی نہیں بولا، جو مخبر نے بتلائے گورنر نے اساسے ظاہر کیے، اس نے دلیل پکڑی، امیر المومنین میں نے کاروبار تجارت کیا ہے۔ اس کو پوچھا ایک بات بتا، تو بطور تاجر کے گیا تھا یا میں نے تجھے گورنر بنایا تھا؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے مجھے گورنر بنایا تھا۔ فرمایا میرے گوشوارے کے مطابق رکھ لے، اپنے گوشوارے کے مطابق جو اضافہ ہے بیت المال میں داخل کر۔ گورنری کا چارج لینے سے پہلے تک میرے گوشوارے کے مطابق اپنی ملکیت سنبھال، اور آج اپنے اضافے کو بیت المال میں داخل کر۔ میں نے تجھے گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو وہاں پہ جا کے تجارت کرتا تھا۔ جب پتہ چلے گا صوبے کو گورنر تاجر ہے تو لوگ تو بھاگ بھاگ کے آئیں گے، ریٹ بھی تیری پسند کا لگائیں گے، تجھے سب پر فوقیت دیں گے۔ تو میری گورنری سے اپنی تجارت کو فیور کرتا ہے، یا پرانے گوشوارے کے مطابق اپنی ملکیت سنبھال، نیا گوشوارہ اضافے والا بیت المال میں داخل کر۔ 11 ملکوں میں امن تھا۔ عمر ابن الخطاب کی ایڈمنسٹریشن، گڈ گورننس۔ ہمارے ایک ملک میں بدامنی ہے، ہمارے حکمرانوں کی چوری سے، حکمرانوں کو ساتھ ملا کر عوام کے تاجروں کی جھوٹی جعلی سینہ زوری سے۔ ان تاجروں کا یہ حساب ہے جو کئی کئی بینکوں کے مالک ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے عوام کے مال، بینکم، آپس میں مل جل کر، چوری کے طریقے سے، باطل طریقے سے، منصوبے جعلی، عوامی ضرورت کے نہیں، چند اشخاص افراد کی دولت کے بڑھاوے کے جعلی منصوبے، ان کی قیمتیں جعلی، اموال کی نقل و حرکت جعلی، سمندری راستے سے، ہوائی راستے سے، بحری جہاز بھر بھر کر پاکستان سے دولت باہر، کنگال عوام، بھوکے شہری، غربت کی لکیر سے نیچے، چیتڑوں کے جھگیوں کے شہر۔ اللہ کی قسم قرآن مجید خاموش نہیں ہے۔ قرآن مجید نے قارون کو، حامان کو پرنٹ کیا ہے قرآن میں، جن کا فخر تھا دولت، پھر اللہ نے ان کو دھسایا اس دولت کے ساتھ زمین میں قیامت تک۔ کاروبار کی راہیں مسدود، نوکری ناپید، وسائل پر وصولی جبر سے، اور وسائل کا تہیع، کوئی ذمہ داری نہیں۔ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے بجلی نہ آئے، گیس نہ آئے، ضروریات زندگی عنقا ناپید، اس کو کہتے ہیں آپ حکم عوام؟
اللہ کی قسم یہ تو حکم جہال ہے، یہ تو حکم چور بازار ہے۔ یاد رکھو، اسلام اپنے ملک کا دفاع کرتا ہے، اسلام اپنے عوام کا دفاع کرتا ہے، اسلام اپنے غریبوں، یتیموں، یسیروں کا دفاع کرتا ہے۔ اسلام مسجد کے اندر کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام اسمبلیوں، پارلیمنٹوں، سینٹوں، عدلیہ کے ایوانوں پر کنٹرول مانگتا ہے، اسلام انصاف مانگتا ہے، اسلام روزی روٹی کا تقاضا کرتا ہے، اسلام چوری کو منع کرتا ہے، اسلام سینہ زوری کو بھی منع کرتا ہے، اسلام۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ سمیع